السلام علیکم ناظرین، میں محسن استقبال کرتا ہوں آپ کا محسن ظہیر کمپیوٹرز یوٹیوب چینل میں۔ لاک ڈاؤن کے ان اوقات میں اگر آپ بھی اپنے وقت کو کامیاب بنانا چاہتے ہیں تو آپ ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، شیئر کریں اور ساتھ ہی میں بیل آئیکن کو دبا دیں تاکہ جب بھی ہم کوئی نئی ویڈیو اپلوڈ کریں تو اس کی نوٹیفیکیشن آپ تک پہنچ جائے۔ ناظرین، آج میں ان پیج کا پارٹ نمبر 3 لے کر حاضر ہوں، جس میں ہم جانیں گے ٹول بار کے بارے میں۔ تو آئیے شروع کرتے ہیں۔ ان پیج کھلنے کے بعد آپ کو اس کی اسکرین کچھ اس طرح سے نظر آئے گی۔ پھر آپ فائل مینو کے اندر جا کر نیو پر کلک کریں اور پھر آپ کے سامنے ایک ڈائلاگ باکس کھل کر آئے گا، اس میں آپ اوکے پر کلک کریں۔ اس سے آپ کے سامنے ان پیج کی مین اسکرین کھل کر آ جائے گی۔ تو ناظرین، جیسا کہ ہم نے کہا تھا، آج ہم جانیں گے ٹول بار کے بارے میں۔ ٹول بار یہاں سے لے کر یہاں تک کی پٹی کو کہا جاتا ہے۔ سب سے پہلا ٹول ہے سلیکشن ٹول۔ اس کے 3 کام ہیں۔ نمبر 1، کسی بھی باکس کو سلیکٹ کرنا۔ نمبر 2، کسی بھی باکس یا آبجیکٹ کو چھوٹا یا بڑا کرنا۔ نمبر 3، کسی بھی باکس یا آبجیکٹ کو ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل کرنا۔ جیسا کہ میں یہاں سے ایک ٹیکسٹ باکس لے لیتا ہوں اور اس کو ہم اس طرح سے بناتے ہیں۔ اب میں سلیکشن ٹول لے کر اس باکس کے اوپر کلک کرتا ہوں تو اس سے ہمارا یہ باکس سلیکٹ ہو جاتا ہے، اور سلیکٹ ہونے کی علامت یہ ہے کہ اس باکس کے چاروں طرف کالے نوٹس آ جاتے ہیں۔ کالے نوٹس یعنی کہ ایک کالی بندیاں آ جاتی ہیں، یہ باکس کے یا کسی بھی آبجیکٹ کے سلیکٹ ہونے کی علامت ہے۔ اگر آپ کی فائل میں 2 باکس بنے ہوئے ہیں یا زیادہ باکس بنے ہوئے ہیں اور آپ سبھی کو سلیکٹ کرنا چاہتے ہیں تو آپ شفٹ دبا کر دوسرے باکس کو سلیکٹ کریں۔ جیسا کہ میں نے کی بورڈ سے شفٹ دبا لیا ہے اور پھر دوسرے باکس پر کلک کرتا ہوں تو اس سے دونوں باکس سلیکٹ ہو گئے ہیں۔ اسی طرح اس کا دوسرا کام ہے کسی بھی باکس کو چھوٹا یا بڑا کرنا۔ تو جیسے کہ ہم سلیکشن ٹول پر جاتے ہیں اور پھر اپنے باکس پر کلک کرتے ہیں تو ہمیں اپنے کرسر کو کسی بھی نوڈ پر لے جانا ہوگا۔ نوڈ پر لے جاتے ہی ہمارے کرسر کی ہیئت چینج ہو جاتی ہے۔ دیکھیے اب تو ایسی ہے، اور جیسے ہی ہم اس نوڈ پر لے جائیں گے تو اس کی شکل تھوڑی تبدیل ہو جاتی ہے۔ جیسے ہی اس کی ہیئت اور شکل تبدیل ہو جائے تو اس کو پکڑ کر آپ کسی بھی سمت میں چھوٹا یا بڑا کر سکتے ہیں۔ اور اگر آپ کو چاروں طرف سے چھوٹا یا بڑا کرنا ہے تو آپ کونے پر سے پکڑ کر یہ کونا یا یہ کونا یا یہ کونا، کسی بھی کونے پر سے پکڑ کر اس کو چھوٹا یا بڑا کریں تو پھر یہ بالکل تناسب کے ساتھ چھوٹا یا بڑا ہوگا۔ تیسرا کام ہے اس کا کسی بھی باکس یا آبجیکٹ کو ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل کرنا۔ اس کے لیے آپ سب سے پہلے سلیکشن ٹول پر جائیں اور پھر اپنے باکس پر کلک کریں۔ کلک کرنے کے بعد آپ دبائے جس جگہ بھی چاہیں اس کو لے جا سکتے ہیں، اس طرح سے۔ تو ناظرین، اس سے اگلا ہمارا ٹول ہے ہینڈ ٹول۔ ہینڈ ٹول کے کئی کام ہیں۔ پہلا کام تو اس کا یہ ہے کہ ہم اس سے ٹائپنگ کر سکتے ہیں، اپنی فائل کو تحریری موڈ میں لا سکتے ہیں، اور پھر کسی بھی تحریر کو سلیکٹ کر کے اس تحریر کو چھوٹا یا بڑا کر کے اس میں رنگ دے سکتے ہیں۔ جیسا کہ ہم اپنی فائل کو تحریری موڈ میں لانے کے لیے ہینڈ ٹول پر کلک کرتے ہیں اور ایک بار اپنے ڈاکومنٹ میں کلک کرتے ہیں تو اس سے ہماری فائل تحریری موڈ میں پہنچ جائے گی اور ہم اپنی فائل میں کام کر سکتے ہیں، ٹائپنگ کر سکتے ہیں۔ جیسا کہ میں اب فائل میں کام کر کے دیکھتا ہوں۔
تو دیکھیے ناظرین، ہم نے ہینڈ ٹول لے کر اپنی فائل میں ٹائپنگ کی ہے۔ اب ہم ہینڈ ٹول کے ذریعے اپنے کرسر سے اپنی تحریر کو سلیکٹ بھی کر سکتے ہیں، اور سلیکٹ کرنے کے بعد ہم ریبن بار سے تحریر کو یہاں سے چھوٹا یا بڑا بھی کر سکتے ہیں۔ جیسے میں اس کو 24 پوائنٹ کرتا ہوں تو یہ اتنی بڑی ہو جاتی ہے۔ اور اگر ہمیں اس کا رنگ چینج کرنا ہے تو پہلے کرسر سے اس کو اس طرح ڈریگ کر کے سلیکٹ کیجئے تحریر کو، اور پھر یہاں سے ہم لال رنگ کر دیتے ہیں۔ تو دیکھیے ناظرین، اس تحریر کا کلر لال ہو گیا ہے۔ ہینڈ ٹول کا دوسرا کام ہے پکچر باکس میں تصویر لانا اور تصویر کو حرکت دینا۔ جیسے کہ میں یہاں سے ایک پکچر باکس لیتا ہوں، اور پھر یہاں سے ہم ہینڈ ٹول پر جا کر، اور جیسے ہی پکچر باکس کے اوپر لاتے ہیں تو یہاں پر ایک ہینڈ بنا ہوا نظر آتا ہے۔ ہم اس ہینڈ سے اس باکس کے اوپر ڈبل کلک کرتے ہیں تو ایک ونڈو کھل کر سامنے آئے گی۔ لک ان، اس کا مطلب ہے کہ اپنی تصویر کو دیکھیے، چونکہ اس ہینڈ ٹول کا کام ہی یہی ہے کہ اپنی تصویر کو پکچر باکس میں لائیں۔ تو ہمیں اپنے دیکھنا ہے کہ کس فولڈر میں ہماری تصویر رکھی ہوئی ہے۔ میری تصویر ڈیسک ٹاپ پر رکھی ہوئی ہے۔ میں یہاں پر کلک کرتا ہوں، یہ تصویر ہے، اور پھر اوپن پر کلک کرتا ہوں۔ تو دیکھیے ناظرین، ہماری تصویر پکچر باکس میں آ چکی ہے۔ اب ہم اس کو ہینڈ ٹول کے ذریعے حرکت دے سکتے ہیں اس طرح سے۔ اس سے اگلا ٹول ہے روٹیشن ٹول۔ اس ٹول کا کام ہے کسی بھی باکس یا آبجیکٹ کو گھمانا۔ جیسے کہ میں یہاں سے ایک باکس بنا لیتا ہوں، اور پھر سلیکشن ٹول سے اس کو سلیکٹ کر کے، اور یہ روٹیشن ٹول لے کر یہاں پر کلک کر کے اس کو ہم گھماتے ہیں، اس طرح سے ڈریگ کر کر گھماتے رہیں۔ تو جتنا آپ چاہیں اتنا اس کو گھما سکتے ہیں، اور کسی بھی اینگل پر اس کو رکھ سکتے ہیں۔ لیکن یہاں سے اس کو گھمانے میں بہت دقت اور پریشانی ہوتی ہے، اور صحیح اندازہ نہیں ہو پاتا ہے کہ کتنے ڈگری گھوما ہے۔ تو اسی لیے ہم اس ٹول کا بہت ہی کم استعمال کرتے ہیں۔ اگر ہم کو گھمانا ہی ہوتا ہے تو ہم پراپرٹی بار کے اندر جا کر یہاں سے، جس کو ہم ریبن بار بھی کہتے ہیں، تو یہ یہاں پر ڈگری یعنی گھمانے کا خانہ ہے۔ ہم اس میں نمبر ڈال دیتے ہیں 45 ڈگری، یعنی کہ ہم اپنے باکس کو 45 ڈگری گھمانا چاہتے ہیں۔ تو دیکھیں ناظرین، ہمارا باکس 45 ڈگری پر گھوم چکا ہے۔ اور اگر ہم یہاں پر 90 ڈگری کریں گے تو یہ اس طرح سے گھوم جائے گا۔ اور اگر ہم یہاں پر 270 ڈگری 270 پھر انٹر مارتے ہیں تو یہ اس طرح سے گھوم جاتا ہے۔ تو ناظرین، آج آپ نے جانا سلیکشن ٹول کے بارے میں، اور ہینڈ ٹول کے بارے میں، روٹیشن ٹول کے بارے میں۔ تو ناظرین، آج کے لیے اتنا ہی۔ خدا حافظ۔